खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ़ हो। तेरे बेटे अपने मुझे यीशु नासरी के नाम में हम तेरी पाक हुज़ूरी में आते हैं। शुक्र बजा लाते हैं तेरे सारे रहम और फजल के लिए। गुज़रे सारे वक्त तूने संभाला, तूने महफूज रखा और आज में फिर अपने हुज़ूर आने का फजल अता किया। आज की शाम को तेरे हाथ में देते हैं खुदावंद, और इस कलाम को जब हम खोलते हैं तो खुदावंद तो अपने पाक रूह के वसीले से हमारी मदद कर, इसको हमारे लिए खोल ताकि हम तेरे कलाम की गहरी और सच्ची बातों को समझ सकें। तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को बरकत दे। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, फिर हमें मौका मिला कि हम उसके कलाम में से स्टडी कर सकें। तो जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं मज़ामीर की किताब की, तो आज हम देखें ज़बूर 20 को देखेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, मीर मुगनई के लिए दाऊद का मज़मूर। मुसीबत के दिन खुदावंद तेरी सुने, यकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे। वो मकदस से तेरे लिए कुमक भेजे और सैऊन से तुझे तक़वियत बख्शे। वो तेरे सब हदियों को याद रखे, वो तेरी सोख्तनी कुर्बानी को कबूल करे। वो तेरे दिल की आरज़ू भर लाए और तेरी सब मशवरत पूरी करे। हम तेरी निजात पर शादियाना बजाएंगे और अपने खुदा के नाम पर झंडे खड़े करेंगे। खुदावंद तेरी तमाम दरख्वास्तें पूरी करे। अब मैं जान गया कि खुदावंद अपने ममसू को बचा लेता है। वो अपने दाहिने हाथ की निजात बख्श कुव्वत से अपने मुक़द्दस आसमान पर से उसे जवाब देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। वो तो झुके और गिर पड़े, पर हम उठे और सीधे खड़े। ऐ खुदावंद बचा ले, जिस दिन हम पुकारें तो बादशाह हमें जवाब दे। आमीन। और आपको पता है हम ये ज़बूर किस तरह गाते हैं? दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज़्ज़त तेरी बदावेगा याकूब दा। ऐसे ही हैकल तो अपनी कर ले हैं। तो ये असल में एक दुआ की जा रही है बादशाह के लिए। जब वो जा रहा है बैटल के लिए, बादशाह खुद चाहता है कि उसकी मुश्किल में उसके लिए दुआएं की जाएं, उसके लिए खुदा के आगे फजल मांगा जाए। अगर गौर करें, स्टार्ट में हम देखते हैं कि जो बेशक दुआ की जा रही है दाऊद के लिए, दाऊद किंग है उस वक़्त, दाऊद के लिए उस वक़्त के लिहाज से, लेकिन प्रोफेटिकली इसमें वो खुदा यीशु मसीह की एक तस्वीर भी साथ में खींचता है। बहुत से ऐसे साम्स हैं जो मसीहानिक साम्स हैं, उसके पीछे डबल प्रोफेसी और डबल मीनिंग्स होते हैं। एक उस वक़्त प्रेजेंट सिचुएशन को सामने रखकर, और एक आने वाले वक्त में जो खुदा यीशु मसीह पर पूरी होती है। क्योंकि अगर गौर करें वर्स 6 में, खुदावंद अपने मबसू को बचा लेता है, अनॉइंटेड वन, जो मसा किया हुआ। तो बेशक दाऊद को भी मसा किया, लेकिन जो ख़ास अनॉइंटेड वन, होली वन कहा जाता है, तो वो है खुदा यीशु मसीह को ही। तो ये उसके लिए, उसकी फतेह याबी के लिए दरख्वास्त की जा रही है, दुआ की जा रही है। क्योंकि इससे एक और भी हमें सबक मिलता है कि बेशक हम खुदावंद के फजल के अंडर हैं, लेकिन इसके बावजूद मुश्किलात, मुसीबतें हमारे ज़िंदगी में ये रोज़ बरोज़ होती हैं, एग्जेम्प्ट नहीं है हमारे। तो बहुत ही ब्लेसड लोग हैं जिनके लिए कोई दूसरा दुआ करता है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हमारी इस तरह की ज़िंदगी होनी चाहिए कि लोग हमें मुसीबत में या मुश्किल में देखें तो फ़ौरन हमारे लिए दुआ करें। एक ब्लेसड आदमी की ये एक निशानी है। तो यहाँ पर जैसे कि एक लीडर के लिए, एक बादशाह के लिए दुआ की गई है। मुसीबत के दिन खुदावंद तेरी सुने, यकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे। ये नाम लेके यकूब का खुदा तुझे बुलंदी पर कायम करे क्यों कहा गया? इसराइल का खुदा क्यों नहीं कहा? असल में तो वो इसराइल का खुदा है, और क्योंकि खुदा ने उसके साथ एक अहद बांधा था। खुदा ने इस कौम के साथ अहद बांधा हुआ। जो बाइबल का खुदा है
وہ عہد باندھتا ہے. دا گاڈ آف بائبل از اے گاڈ آف کوننٹ, کہ اس کے کوئی کمٹمنٹ اور کوننٹ پرومس, جسے ہم آج کے دور میں ایگریمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی, اور جسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آج اسپیشل ڈیل اس نے اس قوم کے ساتھ کی ہے. ابراہیم سے کہا تھا نا خداوند میں تجھے تیری نسل کو ستاروں کی مانند کر دوں گا, تیری سلب سے بادشاہ پیدا ہوں گے, میں تجھے یہ دوں گا, میں تجھے یہ. تو یہ سارے وعدے خدا نے کیے ہوئے ہیں. تو جو وعدہ اس نے ابراہیم سے کیا وہ پاس ہوا اسحاق, اسحاق سے پاس ہوا یعقوب, اور یعقوب کو خدا نے اور زیادہ برکت دی اور اس کے 12 قبیلوں آگے پھیلے. تو خدا نے اپنا نام اس قوم کے ساتھ اس طرح منسلک جوائن کیا کہ وہ ڈیل, وہ کوننٹ, وہ عہد جو اسرائیل قوم کے ساتھ باندھا گیا یعقوب کی نسل کے ساتھ, دنیا میں کسی بھی قوم کے ساتھ نہیں باندھا گیا. سنگل آؤٹ خدا نے ان کو کیا اور ان کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا. تو اس لیے کہا جاتا ہے یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے. یعقوب کے خدا کا ایک عہد تھا, یعقوب کے ساتھ اس نے ایک کوننٹ کیا. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں آپ شروع سے دیکھ لیں, جو کوننٹ باندھے گئے وہ خون سے باندھے گئے, خون سے باندھے گئے کوننٹ جو ہیں پرومس, اسپیشل پرومس ہے. اب جو مسیح کے چنے ہوئے ہیں ان سے بھی خداوند یسوع مسیح نے عہد باندھا. آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ سپر کے اوپر خداوند نے کہا یہ میرے خون میں ایک نیا عہد ہے, نیا عہد ہے. دس از اے نیو کووننٹ ان مائی بلڈ. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی ہمارے ساتھ اسپیشل ڈیل ہے, اسپیشل ایگریمنٹ ہے, وعدہ ہے. تو اس لیے خداوند نے بار بار کہا جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے, جو کچھ باپ سے مانگو گے, کیونکہ ہمارے ساتھ اس کا کنیکشن ہے, ہمارے ساتھ اس کی ڈیل ہے, ہمارے ساتھ اس کا ایگریمنٹ اور کوننٹ ہے. تو اب وہ بار بار اس لیے ہم نے پڑھا تھا کہ جو کچھ میرے نام سے تم باپ سے مانگو گے میں تمہارے لیے کروں گا. تو جب تک اس دنیا میں یسوع کے ساتھ کسی کی ڈیل نہیں, یسوع کے ساتھ ان کا کوننٹ نہیں ہے, ان کے اسپیشل خداوند نے ان کے ساتھ وعدہ نہیں کیا, ان کی دعا کبھی نہیں سنی جا سکتی. چاہے وہ جتنی مرضی کوششیں کر لیں, دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جو یسوع کے ساتھ جن کا تعلق نہیں, ان کی دعائیں, ان کی منتیں, ان کی قربانیاں, ان کے سارا کچھ جو ہے وہ فضول ہے. جس کی کوئی ڈیل ہی نہ ہو, جس کا کوئی ریلیشن شپ نہ ہو, کوئی تعلق نہ ہو, وہ کیوں کسی سے مانگ سکتا ہے؟ تو ہماری اس کے ساتھ یہ کوننٹ, یہ ریلیشن شپ, یہ تعلق ہے. یسوع کے نام سے جو کچھ آپ دعا مانگو وہ سننے کے لیے تیار ہے. تو اس لیے ہم بھی آج یسوع کے نام سے اس طرح دعا کر سکتے ہیں. آگے ورس 2 میں لکھا ہے وہ مقدس سے تیرے لیے کمک بھیجے اور سیون سے تجھے تقویت بخشے, وہ تیرے سب ہدیوں کو یاد رکھے اور تیری سختنی قربانی کو قبول کرے. سیون اور مقدس یہ دونوں کہاں تھے؟ یہ دونوں جگہ یروشلم میں. اس لیے یہ دعا کی جاتی تھی کہ وہاں پر خدا کی حضوری, خدا نے کہا میں اپنا نام وہاں پہ رکھوں گا. وہ مقدس جہاں سے ساری کمک آتی تھی. اور اسرائیل کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ جس جگہ بھی ہوں, جدھر بھی جائیں, تو وہ کیا اس طرف رخ کر کے دعا کریں اور اس کو یاد رکھیں. بلکہ ایون آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ سیری میں چلے گئے تو بابل میں بھی جا کر وہ اسرائیل کو, یروشلم کو, اس ہیکل کو یاد کرتے تھے. جب دانیل تھا وہ دعا کیا کرتا تھا تو وہ اپنی کھڑکی کو اس ڈائریکشن پہ ہی کھول کر تو 3 دفعہ دن میں دعا کیا کرتا تھا. اور یہ دعا اصل میں سلیمان نے جب ہیکل کو بنا کے ڈیڈیکیٹ کیا تو اس وقت اس نے دعا کی تھی کہ اگر تیرے لوگ اس ملک سے کہیں دور چلے جائیں, سیری میں چلے جائیں, تو یا ویسے کہیں سے دور کے ملک سے بھی اس طرف رخ کر کے دعا کریں تو اس کی دعا سن لینا خدا میں. تو یہ سارا کچھ اس لیے کہا گیا. ٹھیک ہے, تو آج اگر ہم جو دعا کریں تو ہم خدا کے سامنے کیا کہیں؟ ہم بھی کہیں کہ تو اپنے مقدس سے کمک بھیج اور سیون سے تجھے ہمیں تقویت بھیج, کسی کے لیے دعا کرنی ہو تو. اور ہمیں خدا یسوع مسیح نے
ایک بڑی کلیئر اس کے بارے میں صاف بتا دی ہے بات کہ ہمیں کس طرح دعا کرنی چاہیے. اگر آپ کو یاد ہو تو سامری عورت کے پاس خداوند گئے جب جون چیپٹر 4 میں، تو وہاں پر بھی اس عورت نے اس طرح کی ہی بات کی تھی. اس نے کیا کہا تھا جب وہ باتیں کر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ یروشلم میں دعا کرنی ضروری ہے، لیکن ہمارے باپ دادا کہتے ہیں کہ اس پہاڑ پر عبادت کی جائے گی. تو خداوند کہتے ہیں جون چیپٹر 4:21 میں، یسوع نے اس سے کہا اے عورت میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے نہ یروشلم میں. اب دونوں چیزیں، نہ اس پہاڑ پر نہ یروشلم میں، کیونکہ یروشلم میں یہ سیون کا پہاڑ بھی اور ہیکل بھی اور سارا کچھ وہاں پر تھا. تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تمہیں ادھر جانے کی یا کسی پہاڑ پر، یعنی کہ ایون ڈائریکشن کے بھی انہوں نے ختم کر دیا، نہ تو یروشلم نہ ڈائریکشن ہیں. کیونکہ آگے لکھا ہے ورس 23 میں، مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے. کیونکہ آگے لکھا ہے خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. یہاں پہ کانسیپٹ خداوند نے چینج کر دیا. ہمارے لیے اب نہ تو ضروری ہے کہ ہم یروشلم جا کے ہی دعا کریں اور نہ ہی ہم اس رخ کو ڈھونڈیں، جیسے کہ دوسری قومیں کرتی ہیں کہ وہ ان کو مشکل پڑ جاتی ہے کہ ہم کس ڈائریکشن کی طرف کریں اور کیا کریں. لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آج کے دور میں نہ تو وہاں پہ ہیکل ہے، وہ ٹیمپل تو برباد ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اس کا نام و نشان نہیں، بلکہ وہاں پر ڈوم آف دا راک ہے. اب ٹیمپل جو ہے وہ پہلے کرنتھینس میں جا کے ہم پڑھتے ہیں بنا کہ یور باڈی از دا ٹیمپل آف گاڈ. اب پہلے یہ تھا کہ بلڈنگ جو تھی وہ تھی، اب بلڈنگ جو ہے وہ ہمارا بدن ہے. تو اس بدن کے اندر اس نے اپنا پاک روح بھی رکھ دیا. تو اب خداوند کہتے ہیں کہ تمہیں نہ کسی خاص عمارت کی، بلڈنگ کی، نہ خاص پلیس کی، نہ ٹائم کی، نہ ڈائریکشن کی، اور نہ ایون پوزیشن کی ضرورت ہے، اور نہ ایون تمہیں خاص لباس کی ضرورت ہے. کیونکہ یہودیوں کا بھی لباس کاہنوں کا اور ان قوم کا ڈفرینٹ تھا. تو نہ اسپیشل کوئی اپنے تم روپ اس طرح کے بنا لینا، نہ چہرے اس طرح کے، نہ لباس اس طرح کے دور سے پہچانے جائیں کہ یسوع مسیح کے فالوور ہیں. خداوند نے یہ ساری چیزیں ختم کر دی. اینی ٹائم، اینی ویئر، اینی پلیس، اینی ڈائریکشن اینڈ ان اینی پوزیشن یو کین پرے. اور دن میں جتنی دفعہ مرضی دعا کر سکتے ہو. خاص جگہ کوئی نہیں، خاص سمت کوئی نہیں، خاص رخ کوئی نہیں ہے، اور خاص بلڈنگ کوئی نہیں ہے. یہ خدا نے وعدہ کر دیا کہ جہاں تم دعا کرو، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں وہاں موجود ہوں گا. دیٹ از گوئنگ ٹو بی ہولی پلیس. وہاں پہ مذبح خدا ہے. اگر تم اکیلے دعا کرتے ہو تو میں وہاں بھی موجود ہوں گا. میں اس پوشیدگی میں، اس سیکرٹ پلیس پہ بھی تمہاری دعا سنوں گا. اب یہاں پہ وہ کہتا ہے وہ مقدس سے کمک بھیجے، اور سیون سے، یہ کمک کا لفظ خاص طور پہ یوز کیا جاتا ہے بیٹلز میں. جب فوج جنگ لڑ رہی ہوتی ہے تو پیچھے سے ان کو کیا چاہیے، جتنی بھی چیزیں ان کو فوج میں درکار ہوتی ہیں، فوڈ ختم ہو جائے، ویپن ختم ہو جائیں، کچھ بھی، تو پیچھے سے جو آتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کمک، یعنی سپورٹ بھیجے، پیچھے کمک بھیجے. وہ تیرے سب ہدیوں کو یاد رکھے اور تیری سوختنی قربانی کو قبول کرے. اب یہ سسٹم تھا ان کا، ایک طرح سے تھا سیکریفائس کا، اور وہاں پہ آفرنگ لایا کرتے تھے، قربانیاں کیا کرتے تھے. میں امیجن کر سکتا ہوں کہ بادشاہ جب جنگ پہ جاتے تو وہ کتنے قربانیاں چڑھاتے ہوں گے، خدا کے آگے دعائیں کرتے ہوں گے، ہدیے دیتے ہوں گے. کیونکہ یہ اصل میں خدا کو بتاتے ہیں کہ اس چیز کو یاد رکھ، ہماری اصل میں نیکی کو یاد رکھ، ہماری راست بازی کو یاد رکھ. جو قربانی یہاں پہ لے، سوختنی قربانی کا کیا مطلب ہے؟ برنٹ آفرنگ جلائی جاتی، جو پوری خدا کی ہوتی تھی، اس میں سے کاہنوں وغیرہ کا حصہ نہیں ہوتا. لیکن آج ہم کیا کرنا ہے، ہماری آج کی قربانیاں یا ہمارے ہدیے کیا ہیں؟ کیا ہم بھی خدا کو یہ کہہ سکتے ہیں جب دعا کریں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کہ خداوند دیکھ تیرے لیے ہم
हदिया कुर्बानी कर रहे हैं। अगर हम कुछ इस तरह कुर्बानी अपनी सराय के खुदावन हम देख बाकायदगी से चर्च जाते हैं, दहयकी देते हैं या सुबह उठकर दुआ करते हैं, ये नहीं कि हम उसको याद करा के तो हम कहें कि अब तू हमारी दुआ सुन, क्योंकि वो तो याद दिलाता है कि वो कह रहे हैं कि हम ये तेरे लिए करते हैं, हदिये देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, तो खुदावन तू उसको याद रखना, क्योंकि दुआ में ये कर रहा है खुदावन। रोमन्स चैप्टर 12 निकालें, वर्स 1 में लिखा है, बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है, और बड़ा खूबसूरत है, यही तुम्हारी माकूल इबादत है, होली एंड प्लीजिंग टू गॉड, प्रेशियस वर्शिप जिसे कह सकते हैं, जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा, और दैट इज़ योर बॉडी। क्योंकि खुदा ने जब कह दिया दिस इज़ नो मोर योर बॉडी, दिस इज़ माई टेम्पल, तो अब मेरे टेम्पल को तूने किस तरह रखना है। हम किस तरह अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं इस दुनिया में, हाउ यू यूज़ योर बॉडी इन दिस वर्ल्ड। वो पुराने दौर में तो यही था, कुर्बानियाँ हम देते थे, हदिये देते थे। अब अपने वो कहते हैं एक तरह से अपनी बॉडी, होल ऑफ योर सेल्फ, गिव मी योर सेल्फ। बॉडी आ गई तो बॉडी के साथ सारी चीज़ें खुदा की हैं। हम अपनी आँखों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, हम अपने माइंड को, अपने हाथों को, अपनी ज़ुबान को, अपने दिल को, अपने ख्यालात को पाकीज़गी के साथ हैं हमारे। तो ये है खुदा के आगे ये पाक और ज़िंदा कुर्बानी जो खुदा उनको पसंदीदा है, पसंद है कि अपनी बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। एक आयत पढ़े जेम्स 4:3, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। क्यों अक्सर यहाँ पे उसने कहा ना कि ये हदिये, ये कुर्बानी, उस टाइम यही था कुर्बानी जो खुदा उनको पसंदीदा है। आगे वो कहता है ना वर्स 4 में, तेरे दिल की आरज़ू बरलाए, तेरी सब मशवरत पूरी करे, क्योंकि वो पिछले हवाले देता है कि पीछे उसने क्या किया। अब हम जब मांगते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, हम खुदा से मांगें तो क्या ये मांगते हैं कि अपनी ऐशो इशरत के लिए, जिस बॉडी को खुदा ने कहा कि मेरे लिए इसको इस्तेमाल करो, तुम उसको अपनी ऐशो इशरत के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस बॉडी पर ख़र्च करने के लिए, उस बॉडी को दुनिया में ज़ाहिर करने के लिए, लेकिन उससे खुदा के काम क्या ज़ाहिर हो रहे हैं। ये खुदा, बल्कि मैं कहता हूँ कि पॉल एक तरह से जैसे कहते हैं ना, वो बेगिंग कर रहा है, कहते हैं मैं खुदा की रहमत याद तुमसे इल्तमास करता हूँ। इल्तमास का मतलब ये होता है ना कि इससे रिक्वेस्ट, इस तरह जैसे यार हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे से हाथ जोड़ता हूँ कि खुदा को जो पसंदीदा है वो तुम हो, तुम्हारा बदन है और उसकी डिज़ायर्स हैं, उसकी चाल चलन है तुम्हारा इस दुनिया में, तो अपने बदन खुदा को पेश करो, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। फिर इसके बाद वो 4 आयत में कहता है, वो तेरे दिल की आरज़ू भर लाए और तेरी सब मशवरत पूरी करे। कितनी खूबसूरत बात है कि तेरे दिल की आरज़ू भर लाए, पूरा करेगा वो तेरा मतलब ज़रा ज़रा, लेकिन क्यों वो करेगा, क्योंकि तुम्हारी पाक और ज़िंदा कुर्बानियाँ हैं खुदा के लिए। अगर नहीं तो वो जेम्स में जैसे पढ़ा है, तुम्हारी रिक्वेस्ट, तुम्हारी जितनी भी दुआएं होंगी खुदा पूरी नहीं करेगा। ये जो लिखा है, वो तेरे दिल की आरज़ू तेरी मशवरत को पूरी करे। इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो लिखा है, मे ही ग्रांट यू अकॉर्डिंग टू योर हार्ट्स डिज़ायर एंड फुलफिल ऑल योर प्लान्स, अकॉर्डिंग टू योर हार्ट। क्योंकि बेशक अल्फाज हमारे अच्छे हों, कुर्बानियाँ भी हमारे पेश करें, लेकिन पीछे जब तक आपके हार्ट का मोटिव ठीक नहीं, आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ही नोज़ द डिज़ायर्स ऑफ आवर हार्ट। बेशक आप पूरे अच्छे दिल से मांग रहे हो, लेकिन वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो इसलिए बहुत दफ़ा खुदा नहीं देता, बल्कि वो उसको नसीहत करेगा, उसको करेक्ट करेगा
اس کو دھتکار نہیں دے گا بلکہ اس کو کریکٹ کرے گا اور اس کے وقت آنے پر وہ اس کو پورا کرے گا. اب داؤد نے ہمیشہ خدا کی مرضی کے مطابق مانگا اس لیے خدا اس کی ڈیزائر کو اس کی پوری کرتا تھا. ایک ہی اس نے خدا سے چھپ کر کام کیا تو اس کو سزا ملی. تو دوسرے اس نے کھلم کھلا اپنی برائیوں کو بھی اپنی گندگی کو بھی ہر چیز کو خدا کے سامنے ہمیشہ رکھا. تو اس لیے خدا یہ ایسی دعائیں وہ کر سکتا تھا کہ خداوند پچھلے بھی ہمیں پڑھا کہ میں تیرے آئین سے تیرا قوانین سے ہٹا نہیں ہوں میں اس کے مطابق چلتا رہا ہوں تو اس لیے تو اپنے بندے کی دعا کو سن. ورس 5 میں لکھا ہے ہم تیری نجات پر شادیانہ بجائیں گے اور اپنے خدا کے نام پر جھنڈے کھڑے کریں گے. خداوند تیری تمام درخواستیں پوری کریں. اب میں جان گیا کہ خداوند اپنے ممسوح کو بچا لیتا ہے. وہ اپنے دہنے ہاتھ کی نجات بخش قوت سے اپنے مقدس آسمان پر سے اسے جواب دے گا. اچھا اب میں جان گیا خداوند اپنے ممسوح کو بچا لیتا ہے. اگر آپ آگے پڑھتے ہیں جو آپ اینڈ کی طرف جائیں گے آپ کو پروفیٹک جو ممسوح کون ہے. اب یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع کی طرف اس پہ پوری فٹ ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی اس کے دل کی آرزو کیا تھی ڈیزائرز کیا تھی خداوند کی کہ تم سب نجات پاؤ. اور اس جوئے کیا ہے کہ ایون اس کے لوگ اس کے پاس ہوں اس کی پوری ان کو خوشی ملے. دا جوئے فل آف ہو جائے ان کا. یہ خداوند کی ڈیزائر تھی. اور اس نے نجات کا شادیانہ بجائیں گے کیونکہ جب صلیب پر تھا تو وہ اس کی اس ساری ڈارکنس سے ایول سے جنگ تھی. اس وقت وہ تاریکی کی قوتوں سے جنگ لڑ رہا تھا اور اس میں اس نے ہمارا فدیہ دیا. تو اس لیے ہماری نجات وہ کہتا ہے ہم تیری نجات پر شادیانہ بجائیں گے جو نجات تو نے ہمارے لیے اس صلیب پر اچیو کی وہاں پہ اپنے گول کو کمپلیٹ کیا. اب میں جان گیا کہ خداوند اپنے ممسوح کو بچا لیتا ہے اور اپنے دہنے ہاتھ کی نجات بخش قوت سے اپنے مقدس آسمان پر سے اسے جواب دے گا. یعنی کہ خداوند نے دعا کی اس نے صلیب پر کہا نا اے میرے خدا. تو اس کی دعا جو تھی سنی گئی اور کہاں سے اس کی ہیکل جو آسمان پر ہے اس سے اس مقدس سے وہ اوپر جو ہیکل تھی. خداوند تیری تمام درخواستیں پوری کرے. یعنی کہ اس طرح اس کی رہائی ہوگی کہ نہ تو وربلی کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی جیسے لکھ کے جواب دے دے بلکہ اپنے ہاتھ سے یعنی وہ اپنی قوت سے اپنی طاقت سے اپنی پاور سے خداوند بچاتا ہے. تو اس نے کہا اپنے دہنے ہاتھ کی نجات قوت سے وہ جواب دیتا ہے. ٹھیک ہے. وہ 7 جو ہے اسپیشل ہے. کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے پر ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے. اب یہ کانسیپٹ اس کا پیچھے چلا گیا ہے ایک طرح سے کہ جب فرعون سے خدا نے اپنی قوم کو بچایا اور اس کے پاس کیا تھے رتھ اور گھوڑے یعنی کہ بگ آرمی کہہ لیں. جب یہ رتھوں گھوڑوں کا سوال آتا ہے تو یہ ایک طرح سے آرمی کی بات کی جا رہی ہے. ایک بڑی آرمی کی بات ایک بڑی فوج کی بات کی گئی ہے کہ خداوند اس طرح اپنے لوگوں کو بچاتا ہے. یعنی کہ اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو ہم کس طرح اس کو لے سکتے ہیں. رچز پہ بھروسہ پاور پہ بھروسہ پوزیشن پہ یعنی کہ نہ دولت قوت اور امارت دنیاوی طور پر. خداوند اصل میں یہاں پہ ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے کہ کوئی بھی دنیا کی طاقت ایون دنیا کی آرمی پر جس کا بھروسہ ہو بادشاہوں کا وہ نہیں بچا سکتی تم کو. پر ہم تو خداوند اپنے خدا کا نام ہی لیں گے. اگر آپ پہلی آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا یعقوب کے خدا کا نام تجھے نام. تو یہاں پر اس نے کہا مجھے نہ تو فوج کی ضرورت ہے نہ رتھوں اور گھوڑوں کی نہ بگ آرمی کی گریٹ ویپنز کی. آئی نیڈ اونلی دا نیم آف گاڈ. نام. یس آپ کو یاد ہوگا کہ جب داؤد جاتی جولیے سے لڑا تو اس نے کیا کہا تو اتنے بڑے اسلحے کے ساتھ اتنی بڑی یہ آ رہا ہے تو میں آ رہا ہوں یہوہ خدا کے نام سے صرف آ رہا ہوں. نام. دا پاور ان دا نیم.
قوت خدا کے نام میں ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ ایسے نہیں ہم ہر دعا کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کا نام لگا دیتے, خدا کے ساتھ یہوہ پاک کا نام ہر بیٹل میں یو نیڈ اونلی دا نیم اس کی پورا کریکٹر ہے, نیم اس کے ایٹریبیوٹس ہیں, نیم اس کی صفات اور سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے کہ جب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے. وہ تو جھکے اور گر پڑے پر ہم اٹھے اور سیدھے کھڑے ہو گئے, یعنی کہ وہ جھکے اور گر پڑے, لکھا نا کہ اگر ہم, لیکن وہ کہتا ہے ہم سیدھے کھڑے ہو گئے, بلکہ ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ صادق 7 بار بھی گرے تو وہ خدا اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے, لیکن دشمن جو شریر ہیں وہ گرے ہیں تو پھر وہ جھکتے بھی ہیں تو وہ گر پڑے اور پھر وہ نہ اٹھنے کے ہیں. یہاں پر یہ بات ہے, پر ہم اٹھے اور سیدھے کھڑے ہوئے اور اے خداوند بچا لے, جس دن ہم پکاریں تو بادشاہ ہمیں جواب دے. آمین. آج بہت سے لوگ اپنی دولت پر, اپنی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں, لیکن خداوند یہاں پر جو ہمیں جواب دیتا ہے, کیونکہ اگلا جو ظہور ہے وہ اس دعا کا جواب ہے. یہ جو انہوں نے دعا مانگی فتح کے لیے, تو نیکسٹ سام میں ہم کریں گے کہ وہ کس طرح خدا اسے جواب دیتا ہے. اینڈ میں اس طرح کروں گا کہ جس طرح انہوں نے یہ پٹیشنز خدا کے سامنے رکھی کہ وہ تیرے دل کی آرزو پورے, تیری مشورت پر, اور تجھے یہ کرے, وہ تیری درخواستیں پوری کرے. ورس 5 کے اینڈ میں خداوند تیری درخواستیں پوری کرے. تو ہماری درخواستیں آج کیا ہونی چاہیے, ہماری دعا کس طرح کی ہونی چاہیے, اس سے ہم اینڈ کریں گے. خدا تیری تمام درخواستیں پوری کرے, all petitions. دعا تو کرتے ہیں لیکن دعا میں ہم کیا رکھیں یہ بات کی جا رہی ہے. what you have to pray, riches کے لیے, شہرت کے لیے, عزت کے لیے, لمبی عمر کے لیے, یا اس دنیا میں کچھ. کیونکہ اگر یاد ہوگا لاسٹ ویک کا جو میسج تھا اس میں خداوند نے جتنی بلیسنگز مانگی اپنے لوگوں کے لیے, اس میں نہ تو دولت مانگی گئی, نہ ہی اس دنیا کی پوزیشن, نہ ہی عزت, نہ اس دنیا میں. اب دیکھیں جو کچھ خدا سے مانگنے, اس میں یہ ضرور سوچ لیں کہ اس دعا سے خدا کو کیا جلال ملے گا اور دوسرے کسی کا فائدہ کیا ہوگا. جب آپ خدا کے جلال کے لیے اور دوسروں کے فائدے کے لیے دعا کرتے ہو نا, تو یو ول گیٹ وچ یو نیور ایون تھاٹ اور پلانڈ. اسی طرح سلیمان کے ساتھ ہوا تھا. سلیمان نے کیا مانگا تھا, صرف, اور حکمت بھی اس نے اپنے لیے نہیں مانگی. خدا نے کہا کہ مجھے پسند آیا کہ تو نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا, نہ لمبی عمر, نہ دشمنوں کی موت, نہ رچز, کچھ بھی نہیں, بلکہ تو نے کہا مجھے حکمت دے کیونکہ یہ بہت بڑی پبلک ہے, تو میں ان کا انصاف اچھی طرح کر سکوں. مجھے کہیں کہ واقعی خدا نے میں اچھا بادشاہ دیا ہے, کنگ دیا ہے, کہ کوئی بھی میرے پاس آئے میں اس کا انصاف کر سکوں. That was his prayer. Only Lord give me the wisdom. We need wisdom. تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے حکمت کی. دوسرا ایک اور بات, پوشیدہ گناہوں سے محفوظ کی. سیکرٹ جگہ پہ جا کے جب ہمیں ہوتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا یا کچھ ہوتا ہے, اور کئی تو فیل کرتے ہیں اٹس نتھنگ, اٹس اے فن, تھوڑی دیر کے. ہمیشہ خدا سے اس پوشیدگی کے گناہ سے, داؤد کہتا ہے مجھے پوشیدگی کے گناہ سے باز رکھ, کیونکہ وہ کہتا ہے اگر میں یہ باز نہیں آؤں گا تو میں بے باکی کا بھی گناہ کر بیٹھوں گا. وہ گناہ, بڑے گناہ سے بچا رہوں, وہ بڑا گناہ کہتا ہے اس کو جس کی سزا, جس کی معافی نہیں ہے. پھر عیب جوئی کی عادت ختم کرے. اکثر ہم بیٹھ جاتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے کسی دوسرے کی چگلی یا اس کے پیٹھ پیچھے بیک بائٹنگ کرتے ہیں. اور اینگر کے لیے بھی یہ چند چیزیں, کیونکہ صرف لوگ جب اپنی دعائیں کرتے ہیں ان میں ان چیزوں کا جو میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں وہ ان چیزوں کو مینشن ہی نہیں کرتے. کیا خیال ہے, کرتے ہیں ان چیزوں کو مینشن؟ وہ تو اگر فیملی کی دعا مانگتے ہیں, میری فیملی کو, بچوں کو سمارٹ بنا دے, وزڈم دے دے, دولت دے دے, ٹاپ پہ لے جا, یہ کر دے, وہ کر دے, یہ چیزیں ہوں گی تو وہ خود ہی ٹاپ پہ چلے جائیں گے, دنیاوی طور پہ بھی اور خدا کی نظر میں بھی. ٹھیک ہے. اور ایک اور کہ ہماری زندگی میں
जो हम टाइम को वेस्ट करते हैं। खुदावंद मेरी ज़िंदगी में हर दिन जो मेरा टाइम वेस्ट होता है, जो भी ऐसा काम मेरी ज़िंदगी में है जिससे टाइम वेस्ट होता है, और कोई भी ऐसा काम जो मेरा बहुत सा टाइम ले लेता है, मुझे उस पर कंट्रोल करने का फजल अता कर। इसको मैं लंबी लिस्ट कर सकता हूँ, लेकिन ये चंद हैं। अपनी ज़िंदगी में इस तरह की दुआ करें। हमारी पिटिशंस अगर ऐसी होंगी तो लिखा है कि वो तमाम तेरी दरख्वास्तों को पूरा करेगा और तेरे दिल की आरज़ू भर लाएगा। इससे ही हम खुदावंद के नाम को जलाल दे सकते हैं। आएँ दुआ करें। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ। तेरे इस कलाम के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद, जो तूने हमें बख्शा है। बेशक खुदावंद किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। तेरा नाम ही सब कुछ है खुदावंद। बख्श दे के हम तेरे नाम के साथ जुड़े रहें, तेरे नाम की इज़्ज़त करें खुदावंद, तेरे नाम को बेफ़ायदा ना लें खुदावंद, तेरे नाम को हमेशा पहला दर्जा दें खुदावंद, और हमारे दिल के ख्यालात और हमारे मुंह का कलाम, हमारे हाथों का काम तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। आज के कलाम के वसीले से अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे।